بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو کو متعدد جنگوں کی وجہ قرار دیتے ہوئے اسے تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ تارکین کو یورپ لے جانے والی ایک اور کشتی چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گئی۔ مودی حکومت مقبوضہ وادی میں 1990 جیسی صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ مفتی اعظم۔ صدر پیوٹن نیٹو کو تھکانا چاہتے ہیں۔ CIA۔ 27 فروری کا دن در اندازی کے شوقین بھارت کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ DGISPR۔ لڑکیوں کے اسکول بند کروانے کے لیے طالبات کو زہر دینے کا انکشاف۔ یورپی یونین نے ایک بار پھر بھارتی جعلی میڈیا پکڑ لیا۔ انتخابات سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا پڑے گی۔ جسٹس اطہر من اللہ۔ بھارت کشمیریوں کا گلا گھونٹنے اور ان کی روزی روٹی سے محروم کرنے پر گامزن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمنی کی بائیں بازو کی جماعت کے سربراہ نے نیٹو کے فوجی اتحاد کو متعدد جنگوں کی وجہ قرار دیتے ہوئے اسے تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کی یوکرین کے خلاف جنگ کے باوجود جرمن بائیں بازو کی جماعت کے سربراہ نیٹو کی تحلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو پر ہماری تنقید اس لیے ہے کیونکہ روس نے ایک ایسی جنگ شروع کی ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ ہم نیٹو کی جگہ اجتماعی سلامتی کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ درخواست بدستور برقرار ہے۔ پائیدار بین الاقوامی سلامتی کی ضمانت صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب تمام اہم ممالک ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام میں ضم ہو جائیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ نیٹو کے بغیر روسی افواج بالٹک ممالک میں داخل ہو سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ پیوٹن بالٹک ممالک پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوکرین میں ان کی فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے نیٹو پر ایسی جنگیں شروع کرنے کا الزام لگایا جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں، جن میں افغانستان اور عراق بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیٹو کی مشرق میں توسیع ایک غلطی تھی، لیکن یہ روس کی طرف سے پھر بھی یوکرین پر حملہ کرنے اور شہروں پر بمباری کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتی۔ دوسری طرف ہزاروں برطانوی شہریوں نے نیٹو اور مغربی ممالک کی جنگ پسندانہ پالیسیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالحکومت لندن میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور نیٹو کے جارحانہ عزائم کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ مظاہروں میں برطانوی پارلیمان کے متعدد ارکان، جنگ مخالف تنظیموں اور انسانی اور سماجی حقوق کے اداروں کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی شامل تھے۔ احتجاجی ریلی میں شامل مظاہرین نے جنگ اور نیٹو کے مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے بینرز بھی دکھائی دیے جن پر درج تھا کہ ہتھیاروں کی ترسیل اور برآمدات بند کرو۔ جنگ مخالف مظاہرین یوکرین کی جنگ کے فوری خاتمے اور مغربی حکومتوں کی جانب سے یوکرین کی اسلحہ امداد کو روکنے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ مختلف ممالک سے تارکین وطن کو یورپ لے جانے والی ایک اور کشتی اٹلی کے ساحل کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت کم از کم 70 افراد مارے گئے۔ پاکستان، افغانستان اور کئی دیگر ممالک کے تارکین وطن کی حامل یہ کشتی چند روز پہلے ترکیہ سے یورپ کی جانب روانہ ہوئی تھی، جو اٹلی میں جنوبی ساحل کے قریب طوفانی موسم کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 81 افراد زندہ بچنے میں کامیاب رہے، جبکہ مرنے والوں میں پاکستان کے 28 افراد بھی شامل تھے۔ کشتی پر 40 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے 12 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ جہاز میں کم از کم 140 افراد سوار تھے۔ تارکین وطن کے ہمراہ بچے بھی تھے، جن میں سے اکثر سمندر کی موجوں کی نذر ہو گئے۔
زندہ بچ جانے والوں میں اکثر افغان شہری ہیں، جبکہ بعض کا تعلق پاکستان سے بھی بتایا جاتا ہے۔ دوستو، گزشتہ 4 برسوں کے دوران بحیرہ روم کے راستے یورپ پہنچنے کے خواہش مند تارکین وطن میں سے اب تک کم از کم 8,000 افراد ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ لگتا ہے کہ صورتحال 1990 کی دہائی کی طرف واپس جا رہی ہے، کیونکہ مودی حکومت حالات معمول کے مطابق ہونے کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود اقلیتی برادری کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ مقبوضہ وادی میں فرقہ وارانہ تفریق پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ہر طرف خوف اور دہشت پھیل رہا ہے، جبکہ معیشت ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے اور غریب بے روزگار لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مفتی اعظم نے سوال کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو کیوں مسمار کیا جا رہا ہے جو کسی بھی مسلح سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مودی حکومت کشمیر میں ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو 1990 کی دہائی میں تھے۔ انہوں نے بھارت کو خبردار کیا کہ وہ وقت دور نہیں جب وادی میں لوگوں کو کرو یا مرو کی صورتحال کا سامنا ہوگا۔ CIA کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ روسی صدر پیوٹن یوکرین کو کچلنے کے حوالے سے اپنی فوج کی صلاحیت کے حوالے سے پر اعتماد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فارن انٹیلیجنس سروسز کے ڈائریکٹر نے گزشتہ نومبر میں اپنی ملاقات کے دوران تکبر اور غرور کے اشارے دیے تھے جو پیوٹن کے اعتماد کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ صدر پیوٹن یوکرینیوں کو زیر کرنے کے لیے اور ہمارے یورپی اتحادیوں کو تھکا دینے کے لیے وقت لینے کا حربہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں روس کو پہنچنے والے نقصانات، حکمت عملی کی کوتاہیوں، اقتصادی نقصانات اور بری شہرت کے باوجود جنگ جاری رکھنے کے لیے صدر پیوٹن کو جنگ کے لیے پرعزم دیکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت صدر پیوٹن بہت پر اعتماد ہیں کہ وہ یوکرین کو تھکا سکتے ہیں۔ یوکرین کو بڑھتے ہوئے اخراجات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ صدر پیوٹن یوکرین کی حمایت کرنے کے امریکہ کے عزم کو بھی کم کر رہے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ CIA ڈائریکٹر کا یہ بیان جنگ کے ایک اہم موڑ پر سامنے آیا ہے، کیونکہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو یقین ہے کہ چائنا روس کو مہلک فوجی ساز و سامان فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک اور غیر دانشمندانہ بات ہوگی۔ اس طرح کا اقدام دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ کرنے میں کام کرے گا۔ اس لیے مجھے بہت امید ہے کہ چینی ایسا نہیں کریں گے۔ DGISPR کا کہنا ہے کہ 27 فروری کی تاریخ مودی سرکار اور بھارتی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی تھی جب پاک فضائیہ نے دھول چٹائی تھی۔ اس دوران ایک اور پڑوسی ملک نے بھی بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ بھارتی آرمی نے مغربی بنگال میں سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ بنگلہ دیشی فوج کے اہلکار اس در اندازی پر الرٹ ہو گئے تھے اور جوابی کارروائی کی تھی، جس پر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اپنی روایات کے عین مطابق فرار ہو کر اپنی جان بچانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب بنگلہ دیشی کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، لیکن بھارتی بارڈر فورسز نے انہیں بھارتی سرزمین قرار دیا، جس پر بنگلہ دیشی کسان جو عرصہ دراز سے اس زمین پر کاشت کرتے آ رہے تھے، انہوں نے شدید احتجاج کیا۔ بھارتی فوج اور کسانوں میں جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر بنگلہ دیش کی سرحدی فورس کے اہلکار بھی پہنچ گئے اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری طرف 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے در اندازی کرنے والے بھارتی طیاروں کو مار گرایا تھا اور ایک پائلٹ کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ ایران کے شہر قم میں لڑکیوں کے اسکولوں کو بند کرانے کے لیے باقاعدہ مہم کے ذریعے سینکڑوں طالبات کو جان بوجھ کر زہر دیا گیا، جن میں سے کئی ایک کی حالت بگڑ گئی۔ ایران کی ہیلتھ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ شہر قم میں حالیہ مہینوں میں سینکڑوں طالبات کو زہر دیا گیا تاکہ لڑکیوں کو اسکولوں کو بدنام کیا جا سکے اور اس طرح انہیں بند کر دیا جائے۔
ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ زہر زیادہ تر 10 سالہ بچیوں کو دیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت بگڑنے پر ہاسپٹل میں داخل بھی کیا گیا، اور اس طرح یہ معاملہ منظر عام پر آیا۔ بیان میں کہا گیا کہ طالبات کو زہر دینے کے پیچھے وہ شرپسند عناصر ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں۔ وہ ایسی حرکتوں سے والدین کو خوفزدہ اور اسکولوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی وزارت تعلیم نے اس معاملے پر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ تفتیش کے دوران ثابت ہوا ہے کہ یہ زہر کیمیائی مرکبات کا نتیجہ تھا، اور یہ وہ کیمیائی مرکبات نہیں تھے جو ایرانی فوج استعمال کرتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جعلی ذرائع سے فیک نیوز چلانے والے بھارتی میڈیا کا کردار بے نقاب ہوا ہے۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقی ادارے EU ڈس انفو لیب کی جانب سے نئی رپورٹ سامنے آئی ہے، جسے بیڈ سورسز کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق مشہور بھارتی نیوز ایجنسی ANI پاکستان کے حوالے سے اپنی خبروں میں مسلسل ان صحافیوں، تنظیموں اور بلاگرز کا حوالہ دیتی ہے جو دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتے۔ تمام جعلی نیٹ ورکس کو ANI دہلی کے سری واسطہ گروپ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ گروپ گزشتہ 15 برسوں سے جعلی NGOs، تھنک ٹینکس اور جعلی میڈیا ہاؤسز کے ذریعے پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے میں ملوث تھا، جو اب یورپی یونین کے ذریعے پکڑا گیا ہے۔ NGOs کے ذریعے اقوام متحدہ اور UNHCR میں پاکستان کے خلاف جعلی تقریبات اور مظاہرے کروائے جا رہے تھے۔ ان سب کارروائیوں کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا تھا۔ پاکستان مخالف بیانیوں کو کرونیکل سمیت دیگر جعلی میڈیا کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے، اور جعلی میڈیا پر سچی کہانی کے طور پر وائرل کیا جاتا ہے۔ ANI ان افراد کا تجزیوں اور مضامین کے حوالے دیتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ انتخابات از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہونے والے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت دیکھنا ناگزیر ہے۔ کیا صوبائی اسمبلیاں جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئی ہیں؟ اسمبلیاں توڑنے کی قانونی حیثیت پر سوالات بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے متعلق ہے۔ ہمارے سامنے آنے والا معاملہ پہلے ہی صوبائی آئینی عدالت کے سامنے موجود ہے۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ آنا ابھی قبل از وقت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا وزیر اعلیٰ اپنی آزادانہ رائے پر اسمبلی توڑ سکتا ہے یا کسی کی رائے پر؟ کیا کسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز کو آئینی طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے اور اسمبلی بحال کی جا سکتی ہے؟ ایسا دوستو جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے BJP حکومت کی طرف سے کشمیری سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ برطرفی کے اس عمل پر مودی حکومت کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی آمرانہ اور کشمیر دشمنی قرار دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اتوار کے روز مزید 3 کشمیری ملازمین کو برطرف کر دیا تھا۔ ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ لوگ تحریک حق خود ارادیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ آمرانہ اقدامات معاشی طور پر کشمیریوں کا گلا گھونٹنے اور ان کی روزی روٹی سے محروم کرنے کی بھارت کی نو آبادیاتی پالیسی کا حصہ ہے، جس میں غیر قانونی طور پر جائیدادوں کی ضبطی، زمینوں پر قبضہ، جبری بے دخلی، شہری املاک کو مسمار کرنا اور مقامی لوگوں کو بھی اختیار بنانا شامل ہے۔ حریت رہنماؤں نے بے گناہ شہریوں اور نوجوانوں کو مسلسل مارنے اور گرفتاری کی بھی مذمت کی اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی ٹیم یہاں بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کو غیر قانونی بھارتی قبضے اور ان کی کٹ پتلی حکومت کے تحت درپیش بدترین صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔